اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیوی جان آپ کو سلام عرض کرتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا رحمتیں، برکتیں اور اس کا کرم اور احسان ہم سب کے اوپر نازل ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کرونا کی مصیبت سے سب کو چھٹکارا دے۔ پاک پروردگار سورہ مومنین کی آخری آیات اور اس کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور جناب سرور کائنات نے جو اس کے بارے میں بتایا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک پر موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے پالنے والے ہمیں واپس پلٹا دے، شاید کہ ہم اچھا عمل کریں اور ان چیزوں میں جنہیں پیچھے چھوڑ آئے ہوں، یعنی اپنے وارثوں کے لیے پیچھے چھوڑ آیا ہوں۔ بس کاش کہ میں ان کا صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہوتا۔ پر اس وقت جو ہے یعنی کہ ملک الموت اپنے موت کے وقت وہ یہ کہے گا، تو ملک الموت کہتا ہے ہرگز نہیں، یہ ایسی بات ہے جسے وہ کہہ رہا ہے یعنی تیرے لیے دنیا کی طرف رجوع نہیں ہے، اور یہ بات اس لیے کہہ رہا ہے کیونکہ اس نے سکرات موت کی شدت، عذاب قبر، ابتدائے آخرت کا طلوع اور سوال منکر نکیر دیکھ لیا ہے۔ فرمایا اگر ان کو واپس کیا جائے تو یہ دوبارہ انہی کاموں کو کریں گے جن سے انہیں منع کیا گیا ہے، یہ تو جھوٹے ہیں۔ یعنی اگر دار دنیا میں انہیں واپس پلٹا دیا جائے گا اور ان کی عمروں کو بڑھا دیا جائے گا تو یہ اسی حالت کی طرف پلٹ جائیں گے، اپنے اموال میں بخل کریں گے، یعنی کنجوسی کریں گے، صدقہ نہیں دیں گے، بھوکوں کو کھانا نہیں کھلائیں گے، بے لباس کو لباس نہیں پہنائیں گے، اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک نہیں کریں گے، بلکہ بخل اور ترک اطاعت میں شیطان کی اطاعت کریں گے۔ فرماتا ہے اور ان کے پیچھے برزخ ہے مبعوث ہونے کے دن تک۔ تفسیر میں برزخ سے مراد قبر اور اس کے بعد کے حالات ہیں۔ پھر ارشاد فرماتا ہے پروردگار عالم جب سور پھونکا جائے گا تو ان کے درمیان نسب باقی نہیں رہیں گے، اس دن نہ ایک دوسرے کے متعلق ان سے سوال ہوگا، بس جن کے ترازو کا پلڑا بھاری ہوگا وہی فلاح پائیں گے، جن کے ترازو ہلکے ہوں گے پر ان کے نفس خسارے میں ہوں گے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور پناہ رکھے پروردگار عالم ان کے چہروں کو آگ جلسا دے گی۔ اس آیت کے معنی اور مفہوم جناب سرور کائنات سے منقول ہے کہ مخلوق جب قیامت اور وقت حساب اور دردناک عذاب کو دیکھے گی تو اس دن باپ بیٹے سے چمٹ جائے گا اور کہے گا کوئی حکایت آپ نے جیسے کہ بیان کی ہے قیامت کے بارے میں کہ دار دنیا میں تیرا کیسا باپ تھا، کیا میں نے تیری تربیت نہیں کی، تجھے غذا نہیں کھلائی اور تجھے سختی اور تنگی کے باوجود کھانا نہیں کھلایا، تجھے لباس بہترین نہیں پہنایا، تجھے حکم و آداب کی تعلیم نہیں دی اور آیت کتاب خدا کا درس نہیں پڑھایا، اور میں نے اپنی قوم کی باعزت عورت سے تیری شادی نہیں کی تھی اور تجھ پر اور تیری بیوی پر اپنی زندگی میں خرچ نہیں کیا تھا، اور اپنی وفات کے بعد اپنے مال میں تجھے اپنی ذات پر ترجیح نہیں دی تھی۔ وہ کہے گا بے شک ہے میرے باپ، جو کچھ تو نے کہا سچ ہے اور حق ہے، بس تجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ کہے گا بیٹا میرا ترازو ہلکا ہے، میری برائیاں میری نیکیوں سے بھاری ہیں۔ ملائکہ کہتے ہیں تیری نیکی کا پلڑا صرف ایک نیکی کا محتاج ہے تاکہ وہ اس سے بھاری ہو جائے، اب میں تجھ سے یہ چاہتا ہوں کہ مجھے صرف ایک نیکی دے دے تاکہ اس عظیم خطرے کے دن میرا ترازو بھاری ہو جائے۔ تو بیٹا کہے گا اے بابا خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں بھی اس بات سے ڈرتا ہوں جس کا آپ کو خوف ہے، اور میں یہ طاقت نہیں رکھتا کہ میں اپنی نیکیوں میں سے کچھ دے سکوں۔ آپ نے فرمایا جناب سرور کائنات بس باپ روتا ہوا پشیمانی کے عالم میں کہ وہ اس دنیا میں کیا کرتا رہا وہاں سے چلا جائے گا۔ اسی طرح کہا گیا ہے کہ ماں اس دن اپنے بیٹے سے ملاقات کرے گی اور کہے گی بیٹا کیا میرا شکم تیرا ظرف نہیں تھا؟ وہ کہے گا بے شک۔ پھر ماں اسے کہے گی کیا میں نے تیری سیراب نہیں کیا؟ وہ کہے گا بے شک ہے ماں ضرور۔ بس وہ کہے گی اب میرے گناہوں نے مجھے ثقیل کر دیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم ایک ہی گناہ کا بوجھ اٹھا لو۔ وہ کہے گا اے ماں اب مجھ سے دور چلی جاؤ کیونکہ میں اپنی ہی ذات میں مشغول ہوں۔ بس وہ روتی ہوئی پلٹ جائے گی، اور یہ تعویل خدا کے اس قول کی
کہ اس دن ان کے درمیان کوئی نسب نہیں ہوگا، نہ وہ ایک دوسرے سے کو پوچھیں گے۔ فرمایا شوہر اپنی بیوی سے کہے گا کہ میں دنیا میں تیرا کیسا شوہر تھا، وہ اس کی اچھی تعریف کرے گی اور کہے گی تو میرا بہترین شوہر تھا، تو وہ کہے گا پھر میں تجھ سے صرف ایک نیکی چاہتا ہوں، شاید میں اس کی وجہ سے نجات حاصل کر لوں۔ وقت حساب، خفت میزان اور پولیس رات سے گزرنے میں کہ جنہیں تم دیکھ رہی ہو، وہ کہے گی نہیں خدا کی قسم مجھ میں اس کی ہمت نہیں ہے، اور میں بھی اسی طرح ڈر رہی ہوں جیسے تجھے خوف ہے۔ تو وہ مغزون اور حیران دل کے ساتھ وہاں سے چلے جائے گا۔ اور یہ بات خدا کے اس قول کی تعویل میں وارد ہوئی ہے کہ اگر بوجھل نفس سوال کرے گا اس کے اٹھانے کا تو اس سے کوئی چیز اٹھانے والا نہیں ہوگا، چاہے ذوی القربہ ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی وہ نفس جو گناہوں کی وجہ سے بوجھل ہوگا وہ اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں سے سوال کرے گا کہ اس کے بوجھ اور گناہوں میں سے کچھ اٹھا لے، لیکن کوئی بھی اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوگا، بلکہ قیامت کے دن نفسی نفسی کی حالت ہوگی، جیسا کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے جس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے، اپنے ماں باپ، بیوی اور اولاد سے، اس دن ہر شخص کی اپنی ایک حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے غافل کیے ہوئے ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اور بھی بہت کچھ بتانا چاہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، ہم میں سے ہر ایک نیکی، صلاح اور تقوی میں اتنا آگے جائے کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہ ہو کہ اس وقت ہم ایک ایک نیکی کے لیے محتاج ہوں، ایک ایک کے لیے آگے ہاتھ پھیلائیں اور کوئی ہمیں کچھ دینے کے لیے تیار نہ ہو۔ پاک پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما جسے تیری اطاعت میں کمر بستہ ہو جائیں، صدقات کریں، خیرات کریں، نیک اعمال کریں اور اتنے اچھے اعمال کریں کہ تو ہمیں قبول کر لے اور ہمیں کسی کی ضرورت نہ ہو مالک حق۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔